کرتا ہوں کیونکہ آج وقت کم ہے, وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب حضرات مصروف ہیں. اب ایک بات یاد رکھو کہ صحیح علم چاہے وہ لڑکیوں کو پڑھایا جا رہا ہو یا لڑکوں کا, وہ صرف دینی مدارس ہی میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے اداروں میں علم نہیں ہے, علم ہے, مگر اس میں چھانٹی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے, اور وہ ملغوبہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دینی مدارس کے علاوہ جتنے دین کے راستے ہیں سب بند کر دو, یہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن آپ کسی اور راستے سے دین کا علم حاصل کرو گے یا علماء کے بغیر اگر دین کا علم حاصل کرو گے, علماء کی رہنمائی کے بغیر, تو آپ کے پاس علم تو آئے گا لیکن صحیح کے ساتھ بہت سی غلط چیزیں بھی آ جائیں گی, اور آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوگی کہ آپ چھانٹی کریں کہ ان میں صحیح کیا ہے اور غلط. اور اگر چھانٹی کرنے میں عمر لگا دی تو عمر کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہو جائے گا. ہمارے مدارس کے پاس جو علوم ہیں وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اگر یہ غلط علوم ہوتے تو 1000 سال سے زیادہ اوپر یہ سلسلہ اللہ چلنے نہ دیتے. پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں, پوری دنیا میں مدارس کا کردار ہے, اور ہزاروں سال سے اسی سے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے مصنفین پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے خطیب پیدا ہوئے, بڑے بڑے مشائخ اور بزرگ پیدا ہوئے ہیں. آج بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں, لیکن ان کا, ابھی مجھے کسی خاتون کا فون آیا کہ میں فلاں ادارے سے عالمہ بنی ہوں. میں نے کہا ادارے کا نام بتایا. انہوں نے ایک چھوٹا سا کوئی ادارہ تھا, اس کا نام بتایا. میں نے کہا وہاں کتابیں کون سی پڑھائی گئی ہیں جو آپ عالمہ بنی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ کی تفسیر پڑھی ہم نے, اور ایک فلاں بزرگ کے مواعظ پڑھے ہیں, اور تھوڑی سی کوئی عربی میں وہ جو ہے نا کوئی ہلکی پھلکی سی کوئی ہادہ فلانون وہادہ ڈمکانون, یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں نہیں, ابھی ڈمکانا ہے. یہ تھوڑی سی انا فلان و انتا فلان, یہ تقریباً اسی سے, تو اس میں تھوڑا سا زیادہ کر لیں, یہ عربی ہے. میں نے کہا فقہ کی کون سی کتابیں پڑھی؟ کہ نہیں فقہ تو نہیں پڑھا انہوں نے, تو فقہ وہ ایک ملغوبہ سا بنایا ہوا ہے فقہ کا, کچھ وہاں سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, لے بھائی شاپر میں ڈال کے چلو بھائی. تو میں نے کہا جب علم میں رسوخ کیسے پیدا ہوگا؟ انہوں نے کہا بس یہی ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, اس خاتون سے کہا کہ اگر آپ نے باقاعدہ عالمہ بننا ہے تو باقاعدہ کسی دینی مدرسے میں داخلہ لیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ایک سلیبس ہے جو صدیوں سے پڑھایا جا رہا ہے. اس ہر چیز کا دیکھو, ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, اب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے گا نا, جو صدیوں سے ان کی ایک تاریخ ہے, میڈیکل کالج میں جو علوم ہیں وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان پہ ریسرچ ہوتی رہی ہے, اور بہت ایک ان کو کنگھالا گیا ہے, لوگوں پہ ایک تجربہ بھی ہو چکا ہے ان کا. آپ نے کہا میں ان کو نہیں مانتا, میں کسی کو نہیں مانتا, میری اپنی ریسرچ ہے, اور اپنا ایک مطلب کھول کے بیٹھ گئے آپ. یا تو کسی حکیم سے پڑھو گے جن کا صدیوں سے حکمت کا بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے, یا کسی ڈاکٹر سے پڑھو. آپ نے کہا میں نہ ڈاکٹر کو مانتا ہوں اور نہ میں حکیموں کو. میں وہ فلاں علاقے میں ایک صاحب ابھی نئے نئے دریافت ہوئے ہیں, انہوں نے سب ڈاکٹروں کو بھی غلط قرار دے دیا ہے اور سارے حکیموں کو بھی. انہوں نے کہا میں جو لوگوں کی صحت کے لیے نا میرے پاس کچھ انمول نسخے ہیں, میں ان نسخوں سے علاج کرتا ہوں. یہ سب اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں, یہ جتنے ڈاکٹر جتنے حکیم لوگ ہیں اور ہومیوپیتھک ہیں, یہ سب کیا چلا رہے ہیں؟ اپنی دکانیں. لہذا میں اپنا ایک ادارہ کھول رہا ہوں الگ سے. دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوگا جو اس ادارے میں پڑھنے کے لیے جائے گا. اگر تو پتہ نہیں کوئی نیا مارکیٹ میں آیا ہے, نئی فلم تو دیکھی جاتی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی نئی فلم آتی ہے نا لوگ اس کو دیکھتے ہیں شوق سے, لیکن میرے بھائی اس قسم کی فلمیں دیکھنے کی نہیں ہوتی. بولو میڈیکل سائنس تو بہت پرانا علم ہے, اس طرح حکمت کا علم جو ہے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے تو بہت پرانا علم ہے. ہومیوپیتھک کو دریافت ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا. آپ کون سی چیز لے کر آئے ہو بھائی؟ تو جیسے جو اس کے پاس جائے گا چاہے وہ کتنے ہی خوشنما دعوے کر رہا ہو, آپ اس کے دعووں کو قبول نہیں کرو گے, جبکہ اس میں پھر بھی کچھ حد تک صحیح ہونے کا امکان ہے. ممکن ہے کہ نیا علم متعارف کروا رہا ہو, لیکن علم دین کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. کیوں؟ اس پر صحیح حدیث موجود ہے, لا یجتمع امتی علی ضلالۃ. کیا مطلب؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت جو ہے نا گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس
1400 سال کے عرصے میں ایک سیکنڈ بھی امت پر ایسا نہیں آیا جس میں کسی زمانے میں سب لوگ گمراہ ہو جائیں. تو ایک بڑی تعداد امت کی حق پر ہے اور وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. تو وہ یہی علوم پڑھتی آ رہی ہے جو مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, یہ جو نئے نئے ادارے کھلے ہیں ان سے خواتین پڑھ کے نکلتی ہیں. کسی نے قضائے عمری کا انکار کر دیا کہ قضائے عمری کچھ بھی نہیں ہوتی. چاروں ائمہ اور چاروں فقہ قضائے عمری کے قائل ہیں. جو ہمارے صدیوں سے اسکالر ہیں نا, بڑے بڑے علم کے پہاڑ جن کو امت فالو کرتی آئی ہے, وہ چاروں اس بات کے قائل ہیں, چاروں فقہ, کہ قضائے عمری لازم ہے. لیکن آپ دیکھ لیں قضائے عمری کا کیا کر دیا, انکار. وہ چاروں فقہ اس بات کے قائل ہیں, چاروں فقہ, کہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھیں گی, مردوں کی طرح پھیل کے نماز نہیں پڑھیں گی. تو جدید تحقیق کیا آئی ہے, یہ جو حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, کیا یہ ان ائمہ حضرات کو معلوم نہیں تھی؟ کیا یہ بڑے بڑے علامہ ابن حجر, علامہ نووی اور یہ بڑے بڑے فقہا, ابن رشد, یہ بڑے بڑے علامے جو اس امت میں گزرے ہیں جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے, کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں تھی؟ ہو کیا رہا ہے, احادیث کی ایسی تشریح. طلاق ثلاث کا مسئلہ بھی ایسے ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. مگر آپ جو جدید اسکالر آ رہے ہیں بڑے آرام سے انکار کر دیے کہ اصل. ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا, میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, کراچی یونیورسٹی میں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو پروفیسر ہیں انہوں نے مجھے کہا, وہ اسلامیات پڑھاتے ہیں, میں کسی پروفیسر کا منکر نہیں ہوں بھائی, بہت سے اچھے پروفیسر بھی ہیں, یہ ایک کا مطلب یہ نہیں تو کہ سارے اسلامیات کے پروفیسر معاذ اللہ غلط ہیں, لیکن جب علم میں پختگی نہیں ہوتی تو پھر یہ ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ شاگرد میرا تھا, یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, تو کہنے لگا کہ ہمارے پروفیسر کہہ رہے ہیں کہ جو مفتی 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتا ہے نا, میری حکومت آئی تو ان سب کو میں جیل میں ڈال دوں گا. میں نے کہا ان کو سب سے پہلے حضرت عمر کو جیل میں ڈالنا پڑے گا, حضرت عبداللہ بن مسعود کو جیل میں ڈالنا پڑے گا, حضرت عثمان ابن عفان کو, حضرت علی کو, حضرت عبداللہ ابن عمر کو, اور جابر بن عبداللہ کو, معاذ ابن جبل کو, جو بڑے بڑے علامے صحابہ گزرے ہیں, عبداللہ بن عباس کو. صحیح ہے نا, یہ جتنے بڑے بڑے, عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ سارے صحابہ جو اس وقت کے جتنے بڑے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جتنے بڑے بڑے علماء, صحابہ, تابعین اس دور میں گزرے ہیں. اور پھر امام ابو حنیفہ کو بھی جیل, امام شافعی کو بھی, امام احمد بن حنبل کو بھی, امام مالک کو بھی. 2-4 آدمی امت میں بچ جائیں گے جیل جانے سے, ایک علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم اور سعودیہ کے بن باز. یہ 3-4 بڑے بڑے حضرات بچ جائیں گے, باقی ساری امت کہاں ہوگی؟ جیل میں ہوگی. اتنی سینس نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی کے طلبہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو, اور یہ دعویٰ اسی بیس پر ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے کا اتنا یقین ہے کہ آپ بڑے بڑے علاموں کو کیا قرار دے رہے ہو؟ معاذ اللہ جاہل اور گمراہ. اتنا گھمنڈ ہے اپنی جہالت پر, ہے وہ جہالت, کیونکہ عالم کو اتنا گھمنڈ نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگے وہ تو بڑے, انہوں نے دعویٰ کیا کہ جتنے مدارس ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں, میں تو میری حکومت آئے, میں نے کہا اس لیے آ نہیں رہی ان کی حکومت, میری حکومت آئے تو سب کو میں کوڑے لگواؤں گا سب کو. اتنا بڑا دعویٰ کیا. تو وہ طالب نے مجھے کہا کہ آپ اگر چلیں یونیورسٹی میں آپ کی بات کرا دوں. میں نے کہا میں بات کروں گا, لیکن جن طلبہ کے سامنے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا اور علماء کا مذاق اڑایا ہے, وہ تمام طلبہ موجود ہوں گے, پھر میں 3 طلاق کے مسئلے پر ان سے بات کر کے ان کا تکبر انشاءاللہ خاک میں ملاؤں گا. کہ آپ جو اپنے آپ کو علماء سے مستغنی سمجھتے ہو, آپ اس میں ہو زیرو, اور بننے کی کوشش کیا کر رہے ہو؟ ہیرو. کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. کچھ چند سال علماء کی جوتیاں سیدھی کریں تاکہ آپ کا تکبر ٹوٹے, پھر اللہ علم کے دروازے آپ پر کھولے گا. علم صرف محنت سے نہیں آتا, علم تواضع ہے, اپنے سے سینئر کا احترام ہے, جو پہلے علماء گزر چکے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ جہاں علماء میں صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں, تو چھانٹی کرو نا, سبھی کو لپیٹ دیتے ہیں, سب کو لپیٹ دیتے. جیسے ڈاکٹروں میں غلط ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحیح ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں. انجینئر میں اگر کوئی کرپٹ ہے تو صحیح لوگ بھی ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی مولویوں میں اگر فرقہ پرست ہیں, 2 نمبر ہیں, تو صحیح بھی ملیں گے آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کوئی سلیبس ہی نہیں ہے, کوئی اصول ہی نہیں ہے. اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں. اصول فقہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فقہائے کرام نے جو قرآن اور سنت سے مسائل استنباط کیے, نکالے, ان کے اصول اور ضابطے کیا تھے.
اب ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ حدیث بخاری میں ہے، تو میں نے کہا میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ مسلم میں ہے. تو انہوں نے کہا بخاری کی اہمیت مسلم سے زیادہ ہے. تو میں نے کہا یہ کس فقی کا اصول ہے کہ جو حدیث بخاری میں آئے گی وہ مسئلہ تو صحیح ہوگا، جو مسلم میں آئے گی وہ مسئلہ صحیح نہیں ہوگا؟ یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ جو بھی صحیح حدیث ہوگی، چاہے وہ ترمذی میں ہو، چاہے وہ نسائی میں ہو، چاہے وہ ابو داؤد میں ہو، وہ حجت ہے. میں نے کہا امام حنیفہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جو بخاری کی حدیث ہے اس کو، اگرچہ بخاری امام ابو حنیفہ کے بعد پیدا ہوئی ہے، لیکن ان کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جو اس معیار پہ اترے گی وہ سب سے پہلے اس حدیث کو لیتے ہیں جو قرآن کے اپوزٹ نہ ہو. ان کا یہ اصول ہے، یہ اصول ہے. کہتے ہیں قرآن متواتر ہے، اس کے الفاظ میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لہذا اگر قرآن کے خلاف کوئی حدیث جا رہی ہوگی، چاہے وہ بخاری ہی کی ہوگی، اس حدیث میں تعویل کی جائے گی. اور آپ کر رہے ہیں بخاری کی حدیث لے کے قرآن کی آیت میں تعویل کر رہے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ آپ بخاری کی حدیث لے رہے ہو اور جناب بخاری کی حدیث کو رد کر رہے ہو، بخاری تو سب سے صحیح ترین کتاب ہے. میں نے کہا آپ اللہ کی آیت کو رد کر رہے ہو ہیں بھائی؟ کہہ رہے میں رد نہیں کر رہا، میں اس کا یہ مطلب بیان کر رہا ہوں. تو ہم نے کہا ہم بھی بخاری کو رد نہیں کر رہے، اس کا یہ مطلب بیان کر رہے ہیں. قرآن کو ظاہر پر رکھ کر بخاری کی حدیث میں تعویل کر رہے ہیں، آپ بخاری کو لے کر قرآن میں تعویل کر رہے ہو. اگرچہ بعض علماء کا یہ بھی مذہب ہے، اہل ظاہر جو تھے امام شافعی کا یہی مذہب ہے، وہ صحیح حدیث کو لیتے ہیں قرآن کی آیت میں تعویل کرتے ہیں، لیکن امام حنیفہ کا اصول اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، لیکن یہ جو نیا طبقہ پیدا ہو رہا ہے ان کے اندر خامی کیا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے فنٹر سمجھنا، کیونکہ انہوں نے نہ اصول فقہ پڑھا ہے، نہ ان کو فقہا کے مسائل استنباط کرنے کا فن معلوم ہے. پھر یہ بھی ان کو نہیں پتا کہ دلیل کس سے مانگی جاتی ہے.